السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمه ظاهرة وباطنة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 590 ہے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 146 کی تلاوت کی جا رہی ہے. سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وعلى الذين، اور ان لوگوں پر جو ہادو یہودی ہو گئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، ومن البقر اور گائے میں سے بھی، والغنم اور بکری میں سے بھی، حرمنا حرام کر دیا، علیہم ان پر، شحومہما ان دونوں کی چربی، الا مگر، ما حملت وہ چربی جو ہو، ظہورہما ان کی پیٹوں پر، او الحوایا یا ان کی آنتوں پر، او یا مختلطا وہ چربی جو لگی ہوئی ہو، بعظم ہڈی سے. ذالک یہ، جزیناہم ہم نے ان کو بدلا دیا، ببغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے، وإنا اور بے شک ہم، لصادقون ضرور ہم سچے ہیں. ترجمہ یوں ہے، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان کی پشت پر یا ان کی آنتوں پر لگی ہوئی ہو، یا جو ہڈی کے ساتھ مل جائے. یہ ہم نے ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کو جزا دی، اور بے شک ہم سچے ہیں. اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ یہودیوں پر ہر ناخن والے جانور حرام کر دیے گئے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ گائے اور بکری میں سے جو چربی ان میں ہوتی ہے وہ بھی حرام کر دی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پشت پر، پیٹھ پر یا آنتوں پر یا ہڈی پہ لگی ہوئی ہو. اس کے علاوہ باقی تمام چربی گائے اور بکری کی یہودیوں پر حرام کر دی. تیسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ جو سزا ہم نے یہودیوں کو دی ان کی سرکشی کی وجہ سے دی. اور چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ ہم، بے شک ہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سچے ہیں. بزرگان محترم، کسی بھی چیز کو کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی فرد کے لیے، کسی بھی جماعت کے لیے، کسی بھی فرقے کے لیے حرام کرنے یا حلال کرنے کی جو اختیار ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو کسی پر حلال کر سکتے ہیں اور کسی پر حرام کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں، ان کو پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے اس چیز کو فلاں پر کیوں حرام کیا اور فلاں پر حلال کیوں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے. زمین اور آسمان، چاند و سورج، ستارے اور سیارے، جمادات، نباتات، حیوانات، پوری دنیا، کل کائنات، سب کے خالق اور مالک، اس کے بادشاہ اللہ تعالیٰ. جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقتی اور عارضی بادشاہ جب کوئی بنتا ہے تو اس کے اختیار میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ چاہے جس کو چاہے نیچ اتار دے تخت پر، اور جس کو چاہے وہ چڑھا دے، اور جس کو چاہے منسٹری دے، جس کو چاہے معروف کر دے، جس کو چاہے MLA بنا دے، جس کو چاہے MP بنا دے. اس کے اختیار میں ہوتا ہے. جب معمولی وزیر اعظم یا صدر یا کسی ملک کے بادشاہ کے اندر اتنے اختیارات ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال تو وہ تو مختار کل ہے، فعال لما یرید ہے.
وہ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، ان کو تو اختیار ہے۔ یہ تو بنیادی بات تھی جو ہم نے بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی سرکشی کی وجہ سے بھی اس پر بعض پاک چیزیں بھی حرام کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جیسا کہ اس آیت میں بتا دیا گیا۔ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے بطور سزا کے ان پر بعض چیزیں حرام کر دی، جن چیزوں کا تذکرہ اس میں کیا، حالانکہ وہ امت محمدیہ کے لیے حلال ہے۔ ان حرام کی بھی چیزوں میں سے ایک چیز تو وہ جو ناخن والے جانور، جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے۔ ظاہر ہے کہ اونٹ تو ہمارے امت محمدیہ میں حلال ہے، لیکن یہودیوں کے لیے حرام تھی۔ حضرت ابن عباس، حضرت سعید ابن جبیر، حضرت قتادہ وغیرہ نے اس کی تفسیر یہی فرمائی ہے کہ اونٹ کے بارے میں گزر چکا کہ ملت ابراہیمیہ میں یہ حلال تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اونٹ حلال تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنے نسب پر حرام کرا دیا تھا، وہ ان کا انفرادی مسئلہ تھا۔ پھر روایتی طور پر ان کی اولاد میں اونٹ کی حرمت، یعنی اونٹ کے حرام ہونے کی روایت چلی آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام رہا، پھر امت محمدیہ کے لیے اس اونٹ کے گوشت کو حلال کر دیا گیا۔ تو ایک تو یہ کہ یہودیوں پر اونٹ کو حرام کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے گائے اور بکری کی جو چربی ہے وہ بھی یہودیوں کے اوپر حرام کر دی گئی تھی، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے۔ ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے کہ چربی جو ہے رواز ایک شوق سے کھایا جاتا ہے، اور ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سے جو ہے اس کو حرام کر دیا چربی کو۔ اور اس میں تھوڑا سا استثناء دیا گیا کہ دیکھو پیٹھ پر جو لگی ہوئی چربی ہے وہ کھا سکتے ہو، آنتوں میں جو چربی لگی ہوئی ہے وہ کھا سکتے ہو، ہڈی سے جو چربی لگی ہوئی ہے وہ کھا سکتے ہو، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ جو سزا بنی یہودیوں کو ہم نے دی ان کی سرکشی کی وجہ سے، تاکہ تھوڑی سی زک پہنچے ان کو، تھوڑی مار پڑے، ان کی خواہشات پر جو ہے زک پہنچے، اسی لیے ہم نے یہ کیا کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو ہم نے بتا دیا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں اس کام کی کرنے میں، اس کسی بھی چیز کے حلال کو حرام کرنے میں ہم سچے ہیں، ہم کو کوئی پوچھنے والا، اللہ تعالیٰ کو کون پوچھے گا، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، جو بھی کرتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔